اب کیا روحانیت کی دنیا میں کیا کرے وہ کس جگہ پر کھڑا ہوا ہے؟ دیکھو، سب سے پہلے روحانیت کا سب سے پہلا زینہ ہی شریعت ہے. سبحان اللہ. اس کے بغیر اگر کوئی چلتا ہے تو وہ سمجھ لو کہ شیطان کے پیچھے چل رہا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب شریعت میں یہ ہے کہ وہ صرف اتنا دیکھے کہ یہ شریعت کا پیروکار ہے یا نہیں. صحیح. یہ کسی گناہ کبیرہ میں ملوث تو نہیں ہے. صحیح. اب یہ نہیں کہ اگر اس نے غلطی سے کوئی الٹا ہاتھ سے کھیر اڑا کے کھا لیا، نہیں یار یہ شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے، چھوڑ دو اس کو. اس نے کہیں پانی کھڑے ہو کے پی لیا، نہیں بھائی شریعت کے خلاف ہے، اس کو چھوڑ دو. صحیح. سمجھنا میری بات؟ جی جی. لوگ تو یہی سے کہتے ہیں نا، باریکیاں اگر نکالتے ہیں تو صحیح. کبھی بھی اپنے شیخ پر معترض نہ ہو. اگر تم اس کے اندر کوئی ایسا فعل دیکھو کہ جو غیر شرعی اور ایسا ہے کہ جو انسان چھپ کے کرتا ہے، کسی کے سامنے پر کرے اور رسوائی کا ڈر ہو اور وہ اس کو لگے کہ یہ ہے، تو وہ اس سے کنارہ کشی اختیار کر لے، یہ اس کا حق ہے. مطلب اپنا جو معیار بنائے وہ شریعت بنائے. شریعت تو بہترین کسوٹی ہے پرکھنے کی. سبحان اللہ. تو بس ایک ہی چیز کو دیکھتا رہے، باقی بدقسمتی سے ہمارے عالمیہ یہ ہے نا کہ ہم حلیے کو دیکھتے ہیں. صحیح. تم کیا سمجھتے ہو؟ لوگ شریعت کا لبادہ اوڑھ کے نہیں کر رہے ہوتے غلط کام. بالکل. آپ کیا بولو گے؟ یار یہ بندہ میرے لیے تو بڑا نیک بندہ ہے، امامہ پہنا ہوا ہے، بڑا سا جبہ پہنا ہوا ہے، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، سب کچھ ہے، بڑا یہ ہے، لیکن آپ نے اس کا کردار نہیں دیکھا. صحیح. اب مثال کے طور پہ آپ بھی اب مثال لے لیں. مثال کے طور پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ شریعت کا بڑا خیال رکھتے ہیں، ہر لحاظ سے اپنے مریدوں میں زیادہ رکھتے ہیں کہ مجھ سے کوئی ایسی بات سرزد نہ ہو جائے، یا ایسا کام سرزد نہ ہو جائے، یا ایسا کوئی معاملہ مجھ سے سرزد نہ ہو جائے، یا میری کوئی نگاہ نہ اٹھ جائے، یا میرا کچھ ایسا وہ نہ ہو جائے. صحیح. لیکن جب آپ تنہائی میں ہوتے ہیں اس وقت آپ کے ساتھ کیا معاملات ہیں؟ اگر اس وقت بھی یہی معاملات ہیں جو آپ کے ظاہری حالات میں، تو آپ سب سے زیادہ کامل ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور خیر. تو اس لیے کہتے ہیں شاہ صاحب کہ اپنا سفر جو نا، کوشش یہ کرنا چاہیے انسان کو کہ پختگی کے ساتھ، اگر ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ بیت جو لفظ ہے نا یہ نکلے بئی سے، اور اس کے معنی ہے فروخت ہو جانا، بک جانا. بک جانا. سبحان اور اللہ. مرید جب تک ایسا نہ ہو کہ جیسے میت غسال کے ہاتھ میں ہوتی ہے، سبحان اللہ. بالکل. مرید اپنے شیخ کے ہاتھ میں ایسا ہی ہو. شیخ وہ کہ جو غسل دے رہا ہے، مرید وہ جو مردہ پڑا ہوا ہے. اب مردہ یہ نہیں کہے گا اس طرف پانی نہیں آیا، اس طرف پانی نہیں آیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ غسال کے رب و کرم پر ہے. اب غسال اس کو غسل دے کے سب کچھ تیار کر دے، یا اس کو ایسے ہی لپیٹ کے تیار کر کے ڈال دے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بس ایک بات ہے حضور کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت فرماتے ہیں کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی. بالکل بالکل. بظاہر ہمیں لگتا ایسے ہے کہ یہ جو ظاہری لبادہ اوڑھ کر آیا ہے یہ، لیکن کہاں کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں، جو طالب صادق ہوتا ہے نا اس پہ ہر چیز ظاہر ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. ہاں. کیوں؟ کیونکہ وہ اچھا، مطلب اس کو نیند میں بھی جو ہے وہ اس طرح سے معاملات ہو جاتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں. صحیح. بالکل ہوتے ہیں. مطلب نیند میں بھی ان کو جو ہے وہ جا کر تعلیم کی جاتی ہے، اور جو ہے نا اب ایسا کر لو، اب ایسا کر لو. بالکل تربیت کا حصہ ہے یہ بھی. اس کو بھی ہم شریعت پر ہی تولیں گے.
شریعت پہ کیسے تولو گے اس کو؟ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی خواب میں آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حکم فرمائیں تو آپ حق یہ ہے۔ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صورت میں شیطان تو آ نہیں سکتا، بالکل نہیں آ اور سکتا۔ آپ نے یہ اگر فرما دیا کہ ایسا کرو اور اس کو دیکھا جائے کہ وہ شریعت کے مطابق ہے تو فوراً بجاوری کی اور جائے، اگر شریعت کے خلاف ہے تو پھر اپنی عقل کو کہا جائے کہ تمہیں سمجھ صحیح نہیں آیا ہاں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام نہ کرے۔ جی، ہاں کیونکہ شریعت بھی تو شارح کی ہے، نبی بالکل۔ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ بالکل تو علماء تو خیر ایسے ہی فرماتے ہیں۔ حضور خیر نکتہ بینی کی جو مشق ہے، خیر میں ٹاپک پر آ جاؤں کہ آج تو ٹاپک ایک ہی سوال پر اتنا زیادہ وہ سوالات ہو گئی۔ حضور خیر نکتہ بینی آپ تعلیم فرماتے ہیں، اگر نکتہ بینی کسی نے بیچ میں چھوڑ دی ہے، کسی بھی وجہ سے چھوٹ گئی ہے، کسی بھی وجہ سے، تو اس کو دوبارہ شروع کیا جائے؟ بالکل دوبارہ شروع کیا جائے، کیسے؟ اسی ترتیب اور طریقے کے ساتھ جو اس نے پہلی وقت میں شروع کی تھی، مطلب جہاں سے چھوڑا، جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر دیا جائے۔ صحیح، تو وہ مطلب جہاں پر اس کا کمال پہنچا تھا وہ کمال وہیں تک رہے گا، یا اب جو ہے وہ ابتدا سے اس کو جو ہے نا، ابتدا سے کرے لیکن بہت کم عرصے میں ہی وہ اپنے کمال کو پہنچ جائے گا جہاں سے اس نے چھوڑا تھا۔ مطلب ایک چیز جس کی پریکٹس کی ہوئی ہے تو وہ اس مقام تک جلدی پہنچ جاتا ہے؟ بالکل، اب ایک بندہ ایک کام جانتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ چلا گیا، اس نے کام چھوڑ دیا، 2 سال کے بعد اگر اس کام کا کوئی کام نکلتا ہے تو وہ ٹھک کر کے وہ کام کو کر دیتا ہے، کیونکہ اس کا وہ کام آتا ہے اس کو۔ مطلب وہ پریکٹس میں نہیں تھا تو تھوڑی سی مشکل ہوگی، پھر جو ہے نا پریکٹس پریکٹس میں آ جائے گا تو میری طرف سے اجازت ہے، وہ جو لوگ جن کی چھٹ گئی ہو وہ دوبارہ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کریں۔ حضور خیر دائرہ جو دیکھتے ہیں، مطلب یا نقطہ جو ہے، اس میں اگر کوئی ایسا ہو کہ مختلف اشکال نظر آنا شروع ہو گئی ہیں، بالکل، تو وہ مطلب یہ کیا ہے؟ جب انسان بیٹھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو مشاہدات ہوتے ہیں، اس کو عجائبات کی دنیا میں سے کچھ چیزیں نظر آتی ہیں، صحیح، لیکن اس پہ اتنا دھیان نہ دے، کہ وہ اس کی منزل نہیں ہے۔ وہ اس کی منزل نہیں ہے۔ اچھا ڈراؤنی آئے وہ یا منزل میں، ہاں ہاں بالکل، اگر وہ ڈراؤنی آئے، اس کو خوف دلائے، تو پھر وہ اپنی اصلاح کرے کہ اسے دن بھر میں کہاں غلطی ہو رہی ہے۔ اچھا، مطلب یہ غلطی کا یہ اس نتیجہ کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ صحیح صحیح صحیح، مطلب وہ اعمال کی عکاسی اس کو نظر آ رہی ہے، اس کا عکس نظر آ رہا ہے کہ اعمال کا عکس کیا ہے۔ اس میں باقاعدہ تارہ بڑے بڑے اس میں نوری مخلوقات کا بھی ظہور ہوتا ہے، نظر آتی ہے۔ صحیح ہاں، کوئی روشن چہرے والے بزرگ بھی نظر آتے ہیں۔ صحیح۔ حضور خیر جو ہے وہ جب آپ ڈاٹ کی پریکٹس کر رہے ہیں اس وقت اگر کوئی مطلب آنکھ پھڑکنا شروع ہو جائے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آنکھ پھڑکنے کا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، مطلب اس میں کوئی اشارہ نہیں ہے؟ بعضوں کا بدہضمی کی وجہ سے بھی آنکھ پھڑکتی ہے۔ صحیح، مطلب وہ ٹھیک، مطلب ہاضمہ درست کریں ہاں وہ تو ظاہر سی بات ہے، اور کوشش کریں کہ جب مراقبہ کرنے بیٹھے، ڈاٹ کی پریکٹس کرنے بیٹھے، تو مطلب اس کو یہ کیفیت نہ ہونا کہ اس کو بھوک لگ رہی ہو، بھوکا بیٹھ گیا، صحیح، تھکا آ رہا بیٹھ گیا، تھکن کی وجہ سے جسم چور ہو رہا ہے، دکھ رہا ہے، لیکن وہ بیٹھا ہوا ہے، زبردستی کر رہا ہے کہ نہیں مجھے کام تو کرنا ہے۔ یہ کام تھوڑا سا ریلیکس ہونے کے ہیں، مطلب کوئی حاجت نہ ہو۔ ہاں، کوئی حاجت نہ ہو، صحیح، کوئی انزائٹی نہ ہو، کوئی ڈپریشن میں نہ ہو۔ وہ طبی حاجت روک کے بیٹھا ہو، نہیں میں پریکٹس پوری کر لوں پھر چلا جاؤں، تو ساری توجہ وہیں رہے گی۔ بالکل، پہلے وہ فراغہ، پہلے اس کا تو یہاں تک معاملہ ہے کہ اگر اذان ہو رہی ہو، تمہیں بھوک لگ رہی ہو، شدت کی بھوک ہو، تو پہلے کھانا کھاؤ، پھر اس کے بعد جاؤ نماز پڑھنے۔ صحیح، تاکہ توجہ صحیح رہے۔ بھوک پہ نہ رہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے روزہ جب کھلتا ہے تو لوگ پہلے بھرپور کھا لیتے ہیں، مغرب کے اذان تک پہنچنے سے پہلے لیکن اتنا بھی نہ کھایا جائے کہ وہ نماز ہی پڑھی نہ جائے۔ نماز ہی نہ پڑھی جائے۔ صحیح۔ حضور خیر بعض لوگ عاملین کے پاس جا کر تھک جاتے ہیں، ان کے کام نہیں ہوتے،
اب ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسوں کے لیے ہی تو ہم نے یہ سلسلے شروع کرے ہیں جو لوگوں کو سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ تم لوگ نہ جاؤ کسی بھی عاملوں کے پاس۔ تو کہاں جائیں؟ بھائی آپ کو کوئی مسئلہ ہے، آپ ڈاکٹر صاحب کے چینل پہ سرچ کرو، آپ کے مسائل کے حل کوئی نہ کوئی مل جائے گا آپ کو۔ میں نے ہزاروں طریقے کار سمجھائے ہوئے۔ اس کا مطلب اس طریقے کو کریں۔ ہاں، خود کرنا چاہیں خود کر لیں، خود نہیں کر سکتے مشورہ کر لیں، اپائنٹمنٹ لے لیں۔ اب ہماری ویب سائٹ بھی الحمدللہ لائیو ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ ویب سائٹ کیا ہے؟ www.drabdulwajidshazli.com۔ جی بالکل، یہاں سے اپائنٹمنٹ لے لیں، اپنا مسئلہ شیئر کر لیں، بتا دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضور مطلب اولیاء کرام سے بھی ان کے مزارات پر جا کر ملاقات ہو سکتی ہے؟ یہ اتنا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے؟ ممکن ہے لیکن آسان نہیں ہے۔ تو یہ جو ابھی ہم پوشیدہ جہانوں کی بات کر رہے تھے، یہ کون سا آسان ہے؟ بالکل یہ بھی آسان نہیں ہے۔ ڈاٹ کی پریکٹس سے مطلب سب کام کوئی اگر ڈاٹ کی پریکٹس کرنے والا اپنی مشق توجہ کے ساتھ کرے، ایک وقت تک کرے، صحیح، اور ہم نے باقاعدہ پڑھنے کے لیے بھی بتایا ہوا ہے، جس سورہ قریش پڑھ رہے ہیں، جب وہ کسی صاحب مدار پہ جائے، صاحب مدار کے پاس جا کے بیٹھے اور اس کو نگاہ ٹکا لے آپ کی تربت پہ صحیح، اور تصور کرے، اس کی کیفیت ایسی بدلے گی، اس کو پھر نظارے بہت کچھ نظر آئے گا اس کو پھر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر ایک وقت آئے گا پھر وہ وہاں سے فیض بھی لے گا، اور پھر اس کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ با نفس نفیس فیض ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، مطلب اس کی بھی ابتدا یہی ہے، ڈاٹ، ہر چیز کی ابتدا ڈاٹ ہے۔ مطلب ارتکاز توجہ، ہاں وہ بس۔ توجہ کو جمع اب کر کچھ کے۔ لوگ ڈاٹ کے ذریعے کرتے ہیں، کچھ اس میں ذات کے ذریعے کرتے ہیں، کچھ اپنے شیخ کے تصور سے کرتے ہیں، سبحان اللہ کرتے ہیں نا۔ سبحان اللہ۔ ہے سر، کوئی سبز گنبد کا تصور کر لیتا ہے، کوئی خانہ کعبہ کا تصور کر لیتا ہے، کوئی اپنے شیخ کا تصور کر لیتا ہے۔ بنیاد یہی ہے، لیکن یہ سب سے آسان ہے ڈاٹ۔ مطلب سب سے آسان راستہ یہ موٹر وے والا راستہ۔ آسان بھی ہے، مختصر بھی ہے، اور جامع بھی ہے۔ سبحان اللہ، مطلب سب مختلف راستوں سے جا رہے ہیں، مرکز ایک ہے۔ مرکز ایک ہے، بس بس بس۔ سبحان اللہ۔ تو اچھا حضور کالیں لینا ہے آج؟ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ آج کیا ذہن آپ کا ماشاءاللہ، کہ جو میرے زبان میں کئی دفعہ لکھا ہوا سوال ہوتا ہے اور آپ اپنے سوالات میں بھی اس کا جواب ارشاد فرما دیتے ہیں، اور ابھی تو زبان سے نکلا نہیں، اور آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ آپ کال بھی کر سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور یہ آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تشریف رکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ کو جو سوال کرنا ہو آپ کر سکتے ہیں، نمبر اسکرین پر چل رہا ہے 0311 ٹھیک ہے۔ اب شاہ صاحب روحانیت میں نا آپ کے کردار کا بڑا تعلق ہے، آپ کے اعمال کا بڑا تعلق ہے، کردار اور اعمال کا گہرا تعلق ہے۔ گہرا تعلق ہے۔ ہاں، صحیح، آپ کا کردار جتنا اچھا ہوگا، آپ کے اعمال جتنے اچھے ہوں گے، آپ کی روحانیت اتنی طاقتور ہوگی۔ کیا کہ ہدی للمتقین الذین، کہ ہدایت کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ کہ جب تم تقوی اختیار کر لو گے، صحیح، پرہیزگاری اختیار کر لو گے، تو تمہاری روحانیت مضبوط و مستحکم ہو جائے گی، کھل کر سامنے آئی۔ کھل کر سامنے آئے گی۔ آپ اس کو لاکھ چھپاؤ، یہ نہیں چھپتی۔ یہ عشق اور مشق یہ نہیں چھپتے، روحانیت بھی نہیں چھپتی۔ اچھا، عشق ہے وہ بھی نہیں چھپتا، اور مشک جس کی خوشبو آتی ہے وہ جیب میں چھپا کے بھی رکھیں وہ بھی نہیں چھپتا۔ ہاں 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 ہاں، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ چنگے بندے دی محفل جے میں ہوندی ہٹ اتارا، ہٹ اتارا، پاویں سودا مول نہ لئیے مشکاں آن ہزاراں، تے گندے بندے دی محفل جے میں ہوندی ہٹ لوہاراں، پاویں کپڑے کنج کنج میں یہ چڑکاں پین ہزاراں۔ اللہ کہ اکبر۔ مجھے لگ رہا ہے پنجابی سیکھنی پڑے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور یہ تو عاجزی ہے آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی بولے۔ ڈاکٹر صاحب میں
शमस बोल रहा हूँ शाहपुर से। जी जी। मैं आपको माशाल्लाह जब से आपने शुरू किया हुआ ना ये प्रोग्राम, मैं शुरू से आपको देख रहा हूँ मैं, तो मैं आपके कहने पे आपने मुझे ज्यादा दी थी सूरत रोज की, तो मेरे घर वालों को भी, हम सब लोग पढ़ रहे हैं सूरत रोज 70 बार। ठीक है। बस आपकी दुआ की जरूरत है, कुछ नजर करम करे, परेशान भी हैं तो बीमार भी हैं। अल्लाह ताला खैर का मामला फरमाए, अल्लाह ताला करम का मामला फरमाए। तो डॉक्टर साहब मैंने मैसेज किया हुआ, लेकिन अभी अपॉइंटमेंट कैसे मिल सकती है, कुछ बात नहीं आता। अच्छा, अपॉइंटमेंट के लिए वेबसाइट पे आप सर्च करेंगे www.drabdulwadi ठीक है, वहाँ पे अपॉइंटमेंट का ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, आपको डेट दिन टाइम सब बता दिया जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये खुद कटी, हमने नहीं काटी जी। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। ये अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी हुजूर, डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाहेंगे? नाजिर अंसारी बोल रहा हूँ दिल्ली से। अच्छा मैं ये पूछना चाहता हूँ, मियां जुल्फी और डॉक्टर साहब की 11 दिन की दुआ में, ठीक है, तो मैं कुछ पूछना चाहता, तो उन्होंने यही बताया कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह जो है पढ़ो, ठीक है, तो ऐसे कोई तादाद वगैरह तो नहीं बताया था मियां जुल्फी ने, तो क्या मैं पढ़ सकता हूँ? मियाँ हुजूर ने ला इलाहा इल्लल्लाह की तादाद नहीं बताई, वो फरमाया पढ़ो। ठीक है। देखें, जो ज़िक्र व अस्कार होते हैं ना, अगर अपनी इब्तिदाई 200 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह, 400 मरतबा इल्लल्लाह, 600 मरतबा अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये ज़िक्र है और इसकी कसरत करें तो इंशाअल्लाह ताला बेहतर होंगे मामलात में। अच्छा, एक हमारी बहन ये पूछती हैं कि अगर वज़ू टूट जाए दौरान अमल तो क्या करें? दौरान अमल वज़ू टूट जाए, अगर पढ़ाई कर रहे हैं, वज़ू टूट गया, अब दोबारा उसको करना है तो क्या करेंगे? इनको उसी वक्त तयम्मुम का तरीका समझा दें आप। सुभान अल्लाह। हुजूर खैर आप तालीम फरमाते हैं कि वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन 3 मरतबा पढ़कर उठ जाए, उठकर जाकर वज़ू करके आके वहीं से स्टार्ट लेकिन करें। बाज़ अमाल ऐसे होते हैं जो जलाली अमाल होते हैं। सही। लेकिन ये तो अमाल ऐसे हैं ना कि इसमें तो इसी तरतीब से उठ के वज़ू कर लिया जाए तो बेहतर होता है। लेकिन जैसे दुआ बशमक हो गई, सही, सैफ़ी शरीफ हो गई, उसमें उठना थोड़ा तकलीफ़ का बाइस होता है, सुभान लेकिन ये आम लोगों के लिए नहीं है। लेकिन हाँ, बेहतर यही है कि 3 दफ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के उठ जाएँ और जहाँ पे स्टॉप किया था वहीं स्टॉप कर दें और फिर वज़ू करके फिर दोबारा बैठ जाए। अब पढ़ाई के दौरान किसी को हाजित हो जाती है, अब बाज़ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनको बार बार हाजित की ज़रूरत होती है, वो पढ़ रहे हैं तो जहाँ पे तादाद मुकम्मल किए वहाँ तक स्टॉप कर दें, 3 दफ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के उठ जाएँ, अपने फारिग हों, वज़ू करें और फिर दोबारा बैठें, बिस्मिल्लाह पढ़ के जहाँ से छोड़ा था वहीं से उसको कंटिन्यू कर लें। हुजूर खैर जो है वो जैसे तयम्मुम का आपने इरशाद फरमाया कि तयम्मुम कर लिया जाए, तयम्मुम के लिए ज़रूरी ये है कि ज़मीन की जिन्स की कोई चीज़ हो, तो लेकिन वो फ़र्श पे बाज़ों का नहीं होता, जैसे वो कालीन पे बैठा है, मुसल्ले पर बैठा है, करीब में कोई पत्थर भी नहीं है, और तो ऐसे में वो बेहतर ये वज़ू कर ले, उठ के वज़ू कर लेना। वज़ू कर ले। सही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर खैरियत से? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाहेंगे? माशाअल्लाह मैं शहादत नज़र कर रहा हूँ इंडिया से, यूपी से। माशाअल्लाह बहुत अच्छे गुफ्तगू डॉक्टर साहब कर रहे हैं। और पूछना चाहेंगे कि सूरह कुरैश में तकरीबन 2 साल से पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं 1.25 लाख नहीं कर पा रहा हूँ। 1111 की तादाद में पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं पाते हैं, तो सूरह कुरैश में डाउट देने के लिए। ठीक है, वो 1.25 लाख कर नहीं पा रहे हैं किसी भी वजह से, तो क्या किया जाए? अल्लाह ताला इस्तकामत दे, अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। आप करें, इंशाअल्लाह ताला वो 1.25 लाख भी होगी और उसके फयज़ात, इसकी बरकतें भी आपको अता होंगी इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। हुजूर खैर
ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ آپ کے سکھائے ہوئے عمل کر رہے ہیں تو ان کی بھی حفاظت کے بارے میں بتائیں کہ ہمارے عمل پہ بندش نہ لگے اور ہمارے عمل کی تاثیر ہمیشہ قائم رہے، شیاطین کے اثر سے محفوظ دیکھیں رہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے بتائے ہوئے اعمال اور ہمارے شاگردوں پہ کوئی بندش نہیں لگا سکتا، کوئی عمل نہیں بند کر سکتا، عمل نہیں بند کر سکتے۔ نہیں کر سکتا۔ یہی تو خاصیت ہے، یہی تو فائدہ ہے ہمارے خانوادے کا، کہ وہ کوئی بھی بڑے سے بڑا آ جائے۔ ہمارا خاندان کیا ہے یہ دیکھو، سبحان اللہ، قادریوں پہ کوئی ہاتھ ڈالے گا سبحان تو اللہ، وہ رسوائی ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان میں اللہ۔ قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہمارے ہاتھ میں ہے پیرانے پیر کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی الحمدللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ رجب میں تو روزے میں نے پورے کمپلیٹ رکھے ہیں، ابھی شعبان اسٹارٹ ہوا ہے تو ابھی میرا جو قہری والا عمل ہے وہ بھی چل رہا ہے، روزہ رکھنا میرے لیے ضروری ہے یا میں گیپ کر سکتی ہوں؟ طبیعت بھی خراب ہے تو 2 دن سے نہیں رکھ پائی ہوں۔ نہیں بالکل آپ گیپ کر سکتی ہیں تاکہ رمضان کے روزے آپ کے مستقل جائیں پابندی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر، بس یہی پوچھنا تھا، بہت اوکے شکریہ آپ اوکے کا، میری بہنوں۔ دعا میں یاد۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، میں ایک بار پھر کہہ دوں اپنے تمام چاہنے والوں سے کہ جو لوگ صحت مند ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے صحت عطا کی ہے، اگر وہ روزے رکھ سکتے ہیں تو روزے رکھیں، زبردستی روزے نہ رکھیں، کسی بیماری کے سبب یا کوئی پریشانی کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے یا ان کو فیل ہوتا ہے یا عمر میں زیادہ ہیں یا بلڈ پریشر کے مریض ہیں یا شوگر کے پیشنٹ ہیں یا کڈنی کے پیشنٹ ہیں، ڈاکٹر صاحب نے بتایا روزے رکھو، تو یہ روزے پہ وہ نہیں ہے، فرض نہیں ہے، رکھو گے تو اچھا ہے اور نہیں رکھو گے تو کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن رمضان کے روزے کی بالکل پابندی کرنا بس۔ خیر جو ہے نا، عذر میں تو فرض روزوں کی بھی اجازت ہے، اجازت ہے، لیکن لیکن اب اتنی اجازت نہ دیں۔ سبحان اللہ۔ نہیں، عذر میں فرض روزے رب فرماتا ہے نا کہ اگر تم مسافر ہو یا سفر میں ہو یا بیمار ہو۔ اگر سفر میں بھی ہم نے بھی سفر کیے، میں نے تو مدینے کا سفر کیا ہے، سبحان اللہ، آپ کے ساتھ ہی کیا، ہم دونوں روزہ رکھ کے کہاں گئے تھے؟ غار ہیرا پہ گئے تھے ہم لوگ تو، اور روزے کی حالت میں فجر کی نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے فجر کی نماز پڑھ کے آپ اور میں اور پیدل گئے تھے ہم لوگ 52 ٹمپریچر پہ، 52 ٹمپریچر میں، کہ حالت ایسی ہو گئی تھی ہماری کہ اگر ہمیں ذرا سا پانی نہ ملتا ہمارے چہرے پہ یا ہم اپنے جسم میں نہ ڈالتے تو شاید بے ہوش ہو جاتے، سبحان اللہ۔ لیکن الحمدللہ کتنے ایکٹیو تھے، اور لگا بھی نہیں کہ کہیں بہت، اور غار ہیرا ہم چڑھیں اوپر، آپ میرے ساتھ چڑھیں، جی بالکل، ہم نے وہاں الحمدللہ عبادت بھی کی ہے، وہاں مراقبہ بھی کیا، سبحان اللہ، اور وہاں تھوڑی دیر بیٹھے بھی سکون کے ساتھ، سبحان اللہ، وہاں درود السلام کے نذرانے بھی پیش کیے، الحمدللہ۔ اور پھر ہم وہاں سے روانہ ہو گئے، اور جب اترے تو میرے خیال سے شام قریب تھی یا ظہر کا وہ گزر چکا تھا، ظہر قریب تھی، سبحان اللہ۔ ظہر قریب تھی۔ تو عذر خیر، لیکن طبیب میں بھی وہ مطلب جب عذر بھی ہو تو عذر کا بھی تعین طبیب کرے گا، بالکل کہ طبیب کرتا ہے، طبیب جو دیندار ہو اور وہ شریعت کو بھی جانتا ہو، وہ اگر بولے تو آپ چھوڑ سکتے ہیں، ورنہ اجازت نہیں ہوگی۔ بالکل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بول رہے؟ جی میری بہن، ڈاکٹر صاحب میں فیصلہ آباد سے بول رہی ہوں، فطرہ۔ میں نے نا پچھلے مہینے میں آپ کے یہ کورس جو بھی آپ کلیم کرتے ہیں نا، میں وہ سارا پڑھتی ہوں، اس پر کچھ دیر سے نا مجھ سے کچھ بھی پڑھا نہیں جا رہا، صرف قرائش پڑھ رہی ہوں جو 70 مرتبہ، تو اس کے علاوہ میں کچھ بھی کرنے کی کوشش کرتی، پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں نا، یا تو میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے یا کچھ نہ کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ وہ کام مجھ سے، جیسے یہ شبان کا شروع کرنا تھا تو میری طبیعت اتنی طبیعت خراب ہو گئی اور مجھ سے یہ پہلی تاریخ سے شروع نہیں کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اب میں وہ آج 4 تاریخ ہو گئی ہے تو میں وہ یہ نقش لکھ سکتی ہوں؟ بالکل میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ 9 چندی جمعرات سے اپنا سبق شروع کر سکتی ہیں، نقش لکھ سکتی ہیں، اور باقی اپنا صدقہ ضرور دے دیے گا، بعض اوقات نظر کی وجہ سے بھی ہمیں یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ پچھلے مہینے جو سورۃ قریش کا آپ نے جو کروایا تھا نا، جو پڑھنا تھا، جو 3 مہینے میں آپ کروا رہے تھے،
राह अमलियात का। जी तो जी, लेकिन वो मुझसे सूरत नहीं पड़ी गई ना, जैसे वो कोई आपने बात आज नहीं, बताया था। कोई बात नहीं, अगर नहीं पड़ी गई तो आप अपना नक्श की ज़कात अदा करें, लिखें इंशाल्लाह, बाकी अपना सदका ज़रूर दे दीजिएगा, ठीक है। जी चलें, बहुत अपना शुक्रिया। ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह हुज़ूर। अब आखिरी सवाल अगर मैं पूछूं तो वो ये है कि कमेंट सेक्शन में है कि अगर कोई गुनाह छूट न रहा हो तो क्या किया जाए। देखें, बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि गुनाह करना गुनाह नहीं, बल्कि गुनाह पे डटे रहना गुनाह है। गुनाह पर डटे रहना गुनाह है, सही। आई बात समझ में, क्योंकि इंसान की फितरत है, गुनाह से उससे सजत होता है, ख़ताएँ होती हैं, सब कुछ होता है। और अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर सच्चे दिल से तौबा करें और दुरूद शरीफ की कसरत करें। जो इंसान दुरूद शरीफ की कसरत करता है और इस्तिग़फ़ार की कसरत करता है, तो फिर वो उसकी गुनाह की आदत छूट जाती है उससे, चाहे वो कैसा भी गुनाह हो। मतलब वो तौबा करता रहे। बिल्कुल, ये एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मुझसे गुनाह सजद हुआ, मैंने तौबा करी, फिर मुझसे सजद हो गया, फिर मैंने करी। आपने फरमाया कि 70 मरतबा मुझसे वो गुनाह सजद हुआ। सुभान फरमाया कि 31वीं मरतबा में मुझे इस्तकामत मिली। सुभान अल्लाह, मतलब तौबा करते रहे। तौबा करता रहे। अच्छा देखो, गुनाह तो इंसान है ना, इंसान है बिल्कुल। फरिश्ता तो है नहीं जिससे गुनाह ना हो। बस ये है कि एहसास से गुनाह ना ये होना हो। भाई मैं आपको बताऊं, अगर गुनाह का एहसास होना, ये भी अगर आपको नदामत है तो ये भी अल्लाह की नेमत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी कि तुम्हारे दिलों में ईमान है, अगर तुम अपने गुनाह पे नदामत है, तुम नादिम हो, तुम अपने रब के हुजूर रोते हो कि बारी ताला मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गुनाह हो गया, सुभान अल्लाह। तो समझ लो ईमान है तुम्हारे अंदर। तौबा करके फिर गुनाह करता है जो, मैं वही बदकार हूँ, कर दे करम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं? जी मेरी बहन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, मैं आपकी सबसे बड़ी मुरीद हूँ। मैं आपसे ये बात कहना चाह रही हूँ कि मैं 70 बार सूर्य कुरैश मैंने पढ़ी है और अब मैंने 313 बार पढ़ना शुरू की, लेकिन 313 बार पढ़ने के तीसरे दिन बाद मेरी कमर में ना काफ़ी दर्द होना शुरू हो गया है। अब मुझे नहीं पता ये किस वजह से। आप किस निशिस्त में बैठ के पढ़ती हैं? दोनों जानू होकर बैठती हैं, आलती पालती मार के बैठती हैं, कोई टेक लगा के बैठती हैं, या कोई तकलीफ दी जगह पे बैठती हैं, मतलब या नमाज पे बैठ के? बैठते हैं नमाज पढ़ने के बाद, जैसे सोफे या चेयर पर बैठ जाते हैं वैसे। आप टेक लगा के थोड़ा इत्मीनान सुकून से बैठ के पढ़ा करें इंशाल्लाह ताला। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी बात ये कि आपने 15 का नक्श के 5 नंबर खाने के बारे में बताया था, बाकी कुछ नहीं बताया उसके बारे में, तो वो कब बता रहे हैं? मैंने कब बताया था? आपने 5 नंबर के बारे में बताया था कि ये सुर्ख जिन्नात का खाना मतलब बॉक्स होता है। नहीं तो नहीं, अपनी कौन से लेक्चर में बताया था और कब बताया था? लेक्चर मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने ये वही नोट कर, आपने कहा था कि मैं सब खानों के बारे में बताऊंगा, तो 5 नंबर के बारे में बताया था, वो मुझे पक्का याद है, बाकी नहीं बताया था। नहीं, मैंने शायद 1 से लेकर 9 के खानों तक हर खाने की डिटेल दी है मैंने, शायद वीडियोस में मेरी मौजूद है। आपने पूरा अमल करके बताया था कि वो जिस तरह बकरी की सिरी लेकर वो सारा कंप्लीट अमल करके बताया था। आप मेरी ताक़िली की स्टूडेंट्स हैं? नहीं अच्छा, मैं नहीं। अभी तक मैंने कोई भी क्लास ज्वाइन नहीं की है, मैं सिर्फ यूट्यूब से आपको फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, मैं इंशाल्लाह ताला चले इस बात को नोट कर लेना, ठीक है। अब 15 के, अब नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह 15 के नक्श पे कर लेते हैं, क्योंकि इससे पहले मैं सूरह कुरैश पे हुआ, अब इस हफ्ते हमारा मेडिटेशन पे हुआ, ठीक है। अब आने वाला वीक जो होगा ना 15 के नक्श पे कर लेंगे, ठीक है। 15 के नक्श के खानों के बारे में, उसकी अहमियत के बारे में और उसके राज और इसरार के बारे में गुफ्तगू कर लेंगे। सुभान अल्लाह। हुजूर खैर बहुत सवालात तो खैर चलते ही रहेंगे, और खैर आज की नशिस्त बड़ी खैर एक मुनफरिद उसमें आपने इरशादात फरमाए कि जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आम जहन समझ सकता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो फौरी तौर पर इदराक में नहीं आती, और
مطلب ابھی تو بہت سارے سوال رہ گئے کہ وہ میرے ذہن میں وجدان تھا، اور یہ وجدان کیا ہوتا ہے، وجدانی کیفیات کیا ہوتی ہیں، یہ مطلب اور پھر ذکر کی کیفیات پر بات کرنی تھی، اتنی ساری باتیں، لیکن ایک ہی بات میں اتنی گہرائی میں چلے گئے. تو میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ کسی ایک الگ سے نشست، ایک یہ مطلب بہت ہے تو تھوڑا سا خشک بعض اوقات لگتا ہے، لیکن اتنا ہے کہ جو سمجھ گیا اس کو تو اس نے حقیقت کو پا لیا. اسی کو تو کہتے ہیں روحانیت کی سیر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بس تو حضور خیر یہ آج تشنگی رہ گئی، تو انشاءاللہ تعالی یہ تشنگی پھر کسی دن دوبارہ کسی نشست میں ضرور پوری کریں گے انشاءاللہ. اور آپ کے سوالات کا سلسلہ بھی جاری ہے، کالز بھی آ رہی ہیں، لیکن وقت قلیل ہے، اور انشاءاللہ تعالی دوبارہ محفل میں شرکت کریں گے. حضور وہ تھوڑا سا وہ خیر آج کل آپ ویب سائٹ پر بہت زیادہ ماشاءاللہ جو ہے نا وہ آپ فوکس ہے، اور کنسرن بھی آپ کی دیکھیں ٹیم ویب بھی سائٹ ماشاءاللہ اس پر بہت بالکل زیادہ کام بالکل کر شاہ رہی ہے. صاحب، ویب سائٹ جو نا یہ سمجھ لیں کہ ہم نے اپنے چاہنے والوں کی آسانی کے لیے بنائی ہے. آسانی کے لیے، آسانی کے لیے بنائی ہے. جو لوگوں کو یہ شکایت ہے نا کہ بھائی ایک کال ہے، اب مستقل جب لوگ کالیں کرتے ہیں تو نمبر نہیں لگتا. صحیح. تو ویب سائٹ تو ایک ایسا ایک آپشن ہے آپ لوگوں کے سامنے کہ آپ گوگل پہ drabdulwajidshadi.com جب لکھیں گے تو یہ آپ کے پاس ویب سائٹ جو ہو جائے گی. آپ کو جو کام کرنا ہو، جو پوچھنا ہو، اپوائنٹمنٹ لینا ہو، وہاں پیشنٹ پورٹل بھی ہے. باقی اچھا ابھی مزید کام اس میں بھی چل رہا ہے ویب سائٹ پر. ابھی مزید اس میں کچھ نئے فیچرز ہیں نا، اس پہ کام چل رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ عرصے کے بعد وہ بھی ظاہر ہو جائیں گے انشاءاللہ. بعض چیزیں ہیں جو زیر یا تزئین و آرائش کا کام چل رہا ہے، بلڈنگ تیار ہو گئی. بلڈنگ تیار ہو رہی ہے، لیکن کافی حد تک تو الحمدللہ ہو چکا ہے. اپوائنٹمنٹ بھی لوگوں کو مل رہی ہیں، اس میں بات چیت بھی لوگوں سے ہو رہی ہے، ان کے سوالوں کے جواب بھی مل رہے ہیں. استخارے کا بھی معاملات ہو رہا ہے ماشاءاللہ، اور لوگوں کے علاج اور معالجے کا بھی سلسلہ چل ہی رہا ہے اس میں پیشنٹ پورٹل میں. سبحان اللہ. اور اب ماشاءاللہ کچھ میں سمجھتا ہوں یہ شاہ صاحب کچھ دنوں بعد گزریں گے، رمضان میں ہم داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. رجب کا پتہ ہی نہیں چلا. رجب کا پتہ نہیں چلا. شعبان بھی ایسے ہی گزرے گا. آج دیکھیں شعبان کی 3 تاریخ ہو گئی تھی، جمعہ ہفتہ اتوار، ارے پیر چوتھی شب لگ گئی آج تو شعبان کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی کہ 4 دن شعبان کے ہم گزار چکے ہیں، جی، اور پتہ نہیں چلتا. پتہ نہیں چلتا. خیر انشاءاللہ. اور خیر وہ چونکہ جب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں تو وقت کا پتہ بھی نہیں چلتا، سوال پر سوال، جواب پر جواب. سبحان اللہ. سوال و جواب کا یہ سلسلہ سلامت رہے، یہ سیکھنا اور سکھانا سلامت رہے، یہ سفر سلامت رہے، یہ ہم سفر سلامت رہے، مرشدی کا گھرانہ سلامت رہے، یہ آستانہ سلامت رہے، یہ سخی آستانہ سلامت رہے. تو خیر انشاءاللہ عزوجل دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے انشاءاللہ عزوجل مزید سوالات لے کر. جب تک کے لیے آپ اجازت دیجیے گا. آخر میں محبت کا پیغام، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.